اور مجھے بہت ساری چیزوں پر اعتراض ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا اعتراض کو ابھی ہم دور کرتے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں پی سی بی سے. سمجھ نہیں آئی. ہاں پی سی بی سے بات کرتے ہیں, لیکن پی سی بی سے بات کرنے سے پہلے ہم شاہد ہاشمی سے بات کرتے ہیں, نمائندہ خصوصی برائے کھیل. شاہد بھائی, صدف کو بہت تحفظات ہیں بھائی ٹیم سے 18 رکنی لڑکوں سے, آپ کے تحفظات ہیں کیا؟ ہاں بتائیں, کھل کے بتائیں شاہد صاحب. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ سلیکٹرز بیٹھتے ہیں اور وہ ایک چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو کیوں کیا, یہ کیا تو کیوں کیا. ہے ایسے تحفظات, اور اس میں سب سے بڑا تحفظ تو یہی ہے کہ آپ نے اسامہ میر جو آپ کے پی ایس ایل کے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے ان کو نہیں لیا. اس کی وجہ انہوں نے یہ پیش کی کہ شاداب خان انہی کی طرح کا پلیئر ہے, اور شاداب خان تھوڑی بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں, آل راؤنڈر ہے, اس لیے شاداب ہیں, اسامہ میر نہیں ہے. حسن علی کو انہوں نے کہا کہ حارث رؤف کا بیک اپ ہوں گے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا, بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. حسن علی ڈفرینٹ ٹائپ آف اے بالر, حارث رؤف ڈفرینٹ ٹائپ آف اے بالر. زمان بھی جگہ نہیں بنا سکے نا شاہد صاحب. بالکل, حارث رؤف کا اگر کوئی بیک اپ بنتا ہے تو وہ زمان خان بنتا ہے. لیکن حسن علی نے بھی پی ایس ایل میں اتنی بری بالنگ نہیں کی. 14 وکٹ تھے ان کے کراچی کنگز کے لیے, اور وہ ایک ایکسپیرینس بالر ضرور ہیں, لیکن وہ کسی بھی گنتی میں نہیں تھے T20 کرکٹ کی. ایک دم سے وہ اچانک آئے ہیں ٹیم میں, کس پرفارمنس کا ہے, تو یہ ساری چیزیں جسٹیفائی کرنی پڑتی ہیں. اور آج کا فین اتنا زیادہ نالجبل ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی اور بے پناہ کرکٹ دیکھنے کی وجہ سے بھی, کہ فوراً ہر چیز کو پکڑ لیتا ہے. جیسے صدف نے پکڑ لیا کہ تحفظات ہیں, تو بہت سے لوگوں کو میں نام لے دیتی ہوں. مجھے حسن علی کی انکلوژن سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ پچھلے عرصے میں اور 2 سال بعد ان کی قومی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. سو کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, اس کی ریزن ایک تو یہی ہے کہ وہ ایکسپیرینس بالر ہیں, پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں, ابھی 50 اوورز کا بھی ورلڈ کپ کھیلے ہیں انہوں نے, تو ایکسپیرینس تو ہے حسن علی کے پاس, اور وہ وکٹیں لینے والے بالر ہیں, وکٹ ٹیکنگ بالر ہیں. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ کپتان بابر اعظم کا اور 2-3 اور پلیئروں کا ان کے حق میں ووٹ دیا ہوگا. تو یہ چیزیں پاکستان میں بہت زیادہ چلتی ہیں. اوپنلی جب لوگ بولتے ہیں, فینس کو غصہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں, بابر اعظم دوستی نبھاتے ہیں. تو پھر اگر آپ اس طرح کا سلیکشن کرتے ہیں تو اسی طرح کے الزامات اور اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں سب کے اوپر. لیکن حسن علی ہمارا پلیئر ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے. اب اگر سلیکشن ہو گیا, اللہ کرے وہ انگلینڈ میں اچھا پرفارم کرے. میرے حساب سے ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ایک بالنگ آل راؤنڈر لیتے. پیس بالنگ آل راؤنڈر ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہے. عامر جمال ہے, فہیم اشرف ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو لینا چاہیے تھا. اور عامر جمال کی تو اتنی تعریف کی تھی اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود ہے, اس کے بعد عامر محمود کو, وہ بھی انگلش کنڈیشن میں, وہ کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں, نہ لینا تھوڑی سی ایک ناانصافی ہے. اچھا ویسے شاہد بھائی, یہ تو واب ریاض نے کہا ہے کہ یہ 18 رکنی اسکواڈ ہم لے کے جا رہے ہیں, آئرلینڈ میں تو یہی کھیلے گا پورا, پھر انگلینڈ کے خلاف جو پہلا T20 ہوگا اس کے بعد غالباً وہ جو ہے وہ ورلڈ کپ کا اسکواڈ اناؤنس کریں گے, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. اٹھا کے دیکھ لیں آپ 2015 کی ورلڈ کپ سے, جب بھی پریلیمنری اسکواڈ جاتا ہے 2-3 تبدیلیاں ضرور ہوتی ہیں. 2021 کے T20 ورلڈ کپ میں ہوا, 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں ہوا. اچھا ہو کہ آپ بالکل اور بھی آگے, اگر آپ آئی سی سی سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے چونکہ انگلینڈ سے میچز ہیں 22, 25, 28, 30 کو, تو آپ ہمیں 25 تک کا موقع, 26 تک کا موقع دے دیں. ہم 22 اور 25 کے میچ دیکھ کے آپ کو 26 کو ٹوٹل ٹیم اناؤنس کر دیں گے. تو آئی سی سی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کوئی چیز پتھر پہ لکھی بھی نہیں ہے کہ 25 ہے تو 25 کو ہی اناؤنس کرنا ہے, آپ 2-3 دن اور لے سکتے ہیں. اور شاہد صاحب, عامر بھی ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں, حارث رؤف بھی, تو ہمارا جو بولنگ اٹیک ہے وہ پھر کس طرح کا ہونے جا رہا ہے, اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں, ایشیا کپ سے پہلے ہمارے بالنگ اٹیک کو پوری دنیا نے, پورے مبصرین نے ریڈ ہاٹ پیس اٹیک کہا تھا. بس اس کو ایسی نظر لگی, حارث رؤف آؤٹ آف فارم ہو گئے, شاہین کی فٹنس تھوڑی خراب ہو گئی, نسیم شاہ بالکل ہی کندھا انجرڈ کر کے ایسا گئے کہ وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے. تو اب اگر پھر دوبارہ ریڈ ہاٹ کسی نے کہا تو کہیں نظر نہ لگ جائے. ہمارا بالنگ اٹیک اچھا ہے, بینچ اسٹرینتھ ہماری اچھی ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو کنڈیشنز ہیں ویسٹ انڈیز کی اور امریکہ کی, وہ ایسی نہیں ہوں گی جیسی آئرلینڈ اور برطانیہ میں ملیں گی ہمیں. تو وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوں گی. وہاں ہمیں اسپنر زیادہ چاہیے ہوں گے. اور ابھی یہی اسٹوری چل رہی ہے انڈیا ٹی وی کے, ان کے یہاں جو روہت شرما ہے ان کو اعتراض ہے کہ کس طرح ہماری ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے. تو یہ چیزیں ساری دیکھ کر کرنی پڑیں گی. اور ٹائمنگز بھی بڑے ڈفرینٹ ہوں گے. ہمارے یہاں رات ہوگی, ان کے یہاں دن ہوگا, تو ہماری کنڈیشنز بھی بڑی مختلف ہوں گی شاہد صاحب.
नहीं, हमारी कंडीशन ही की तरह है, लेकिन उन्होंने चूंकि ब्रॉडकास्टर इंडियन इंडिया है, है तो इसलिए टाइम उसमें मैक्सिमम जो टॉप टाइम होता है, जिसको आप कहते हैं कि प्राइम टाइम होता है, वो लिया है। ज्यादातर मैचेस अमेरिका में दिन में है, जी, और जो जो कि हम दिन भी में देखेंगे। मैचेस है सुबह में है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच सुबह में है, तो वो पाकिस्तान में 8:30 बजे दिखाया जाएगा। तो टाइमिंग उन्होंने ब्रॉडकास्टर ने अपने हिसाब से ली है ये अच्छा, ज़बरदस्त हुआ। इंडिया के लेकिन मैचेस। शाहिद भाई, अगर हम जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं बॉलिंग लाइनअप की, पाकिस्तान के क्रिकेट का नोमेनक्लेचर पिछले 2-2.5 साल में रहा ऐसे है कि तगड़ी बॉलिंग लाइन के साथ हम आते हैं और अगले को जो है हम बिल्कुल ही डाउन कर देते हैं, जिसके बाद इतना टारगेट अगर नहीं आता तो उसको ऊपर से स्लो स्लो खेल के, और अगर वो इतना होता है कि आखिरी 12 बॉल पे 24, आखिरी 12 बॉल पे 20, तो उसको आके हिट आउट कर देते। ये यही होता रहा है ना। ये तो अब फिर दूसरी टीमों ने हमारी ये साइंस पकड़ ली, तो उन्होंने उस हिसाब से अपनी हमारे खिलाफ प्लानिंग भी चेंज कर ली, कुछ हमारी बॉलिंग के साथ मामलात भी रहे। वर्ल्ड कप में जाते हुए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्या हमें इसी तरीके से जाना चाहिए? क्योंकि ये पाकिस्तान का आज का नहीं, वसीम अकरम के टाइम का ये है कि जी आप पहले आएँ, बॉलिंग तगड़ी करें, छोटा टोटल लें और उसको जी वो टुकुर टुकुर करके निकाल दें। इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ेगा। अजहर महमूद तो इस स्ट्रेटेजी के साथ जाते नजर नहीं आ रहे। देखिए फैसल, अगर आपने ये तय कर लिया कि आपने पहले बॉलिंग करनी, तो आपको सिक्का भी अपना लेके जाना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ एक ही चीज़ हो और आप बोलो आप टॉस जीते हैं। टॉस किसी के हाथ में नहीं होता, तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि टॉस आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आपको पहले बैटिंग करनी पड़े, हो सकता है आपको दूसरी बैटिंग करनी पड़े। पाकिस्तान दूसरी टीमों के मुकाबले में बहुत पीछे चल रहा है T20 से, और इसलिए पीछे चल रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अच्छी थी। पाकिस्तान 170 180 भी करता तो पाकिस्तान मैच जीत जाता था, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको मैं एक स्टैट बताऊं फैसल, आपको हैरानी होगी। पाकिस्तान की टीम ने सितंबर 2022 के बाद से T20 में 200 रन नहीं बनाए। यानी सितंबर 2022 के बाद से पाकिस्तान ने 38 T20 मैचेस खेले हैं, उसमें कोई 200 नहीं है, जबकि दुनिया की टीमें 200 के बगैर बात ही नहीं कर रही। इंडिया ने सबसे ज्यादा 32 टाइम्स 200 बनाए। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने 22 टाइम्स बनाए। न्यूजीलैंड ने 21 टाइम्स 200 प्लस स्कोर किया, और हमने सिर्फ 11 दफा। चलिए, थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ।